میرے عزیزو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، کل تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی۔ اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کو عزت دی، کل تمہاری اولادیں تمہیں عزتیں دے گی۔ اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کا ادب کیا، احترام کیا، کل تمہاری اولادیں تمہارا ادب اور احترام کرے گی۔ لیکن اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا تو کل تمہاری اولاد تمہیں نہیں بخشے گی۔ ماں باپ سے دعائیں لو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو، ان کی خدمت کرو۔ شیطان ہے، منفی سوچ انسان کے ذہن میں ڈالتا رہتا ہے، اور آج کی اولاد، اللہ معاف فرمائے، آج کی اولاد کے اندر تو یہ منفی سوچ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یوں کیا، میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یوں کیا۔ بسا اوقات اولادیں ماں باپ سے یہ تک کہہ دیتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے ہمیں کون سا کسی بزنس پر کھڑا کیا ہے، تم نے کون سا ہمارے لیے کوئی گھر بنا کر دیا ہے، تم نے ہمیں کون سا معاشرے کے اندر ایک عزت بخشی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کو ستایا، اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا کر دیا، اس کی زندگی میں کبھی بہار آ ہی نہیں سکتی۔ میرے دوستو، ہمارا دین اسی میں ہے، ہماری حفاظت اسی میں ہے، ہمارے لیے خیر اور رحمت اسی میں ہے کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، باپ کا احترام کیا جائے، اسی میں ہماری جیت ہے۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، ان سے کبھی بدتمیزی سے پیش نہ آیا جائے، ان کا ہر قدم پر احترام کیا جائے، ان کو ہر قدم پر عزت بخشی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کو پتہ ہے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، کچھ نشانیاں تو بتائے۔ فرمایا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تب قیامت آ جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین و آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو ستا رہا ہے، ان کا دل دکھا رہا ہے، بھلے ہی وہ تہجد گزار ہو، بھلے ہی وہ اشراق پڑھنے والا ہو، چاشت کا اہتمام کرنے والا ہو، اوابین کو پابندی سے پڑھنے والا ہو، یہاں تک کہ فرائض کا ادا کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر ماں باپ کو پریشان کر رہا ہے، ماں باپ کو ناراض کر رہا ہے، اللہ کے یہاں اس کی ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا ایک کامل حج کا ثواب دیتا ہے۔ ایک حج کا ثواب ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ میرے شوہر نزا کی حالت میں ہے، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابی ہے، صحابی کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، کلم وعد اللہ الحسنی، اے میرے محبوب، آپ کے جتنے صحابہ ہیں سب جنتی ہے، میرا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا، میرا وعدہ ہے، میں نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے صحابہ کی سب خطائیں معاف کر دی، اور یہاں کیا عالم ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی ہے، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، جن سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے گئے، ان صحابی کا نام علقمہ تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا کلمہ پڑھو۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا، والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہنے لگے ماں۔ فرمایا، ناراض ہے کیا؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے کہا، فوراً بلاؤ۔ ماں کو بلایا گیا، ماں آئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، ام علقمہ، کیا بیٹے سے ناراض ہو؟ ماں کہنے لگی، جی ہاں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ پوچھا، ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ یہ
اب یہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے، کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، جتنی ساری وجوہات ہم لے کر گھومتے ہیں، جتنا زیادہ دل ہم اپنے ماں باپ کا دکھاتے ہیں، یہاں اتنی کوئی بڑی وجہ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، علقمہ بڑا نیک بچہ ہے، تہجد گزار ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے، دن میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، نماز وقت پر ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ اور خیرات بھی خوب نکالتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے بولتا ہے، سخت لہجے میں بولتا ہے، جب میری طرف دیکھتا ہے تو گھور کے دیکھتا ہے۔ کوئی نافرمانی نہیں، بس زبان کی شدت نے ماں کا دل دکھایا اور یہاں تک پہنچا دیا کہ صحابی ہو کر بھی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا۔ نبی کے صحابی ہو کر اور نافرمانی صرف اتنی ہے کہ زبان کے اندر ذرا سختی ہے، شدت ہے، اور اس عمل کی وجہ سے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاف کرو گی؟ کہنے لگے نہیں میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا اگر اس کو میں آگ میں ڈال دو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی، میرا بچہ ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرا لخت جگر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اس کو آگ میں ڈال دوں تو اگر تم نے اس کو معاف نہیں کیا سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جہنم کی آگ یہاں کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے۔ کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا کہو، فوراً ان کی زبان سے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، زبان سے یہ جاری ہوا، فوراً روح پرواز کر گئی۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے ساتھیوں کو تجہیز و تکفین کے بعد جمع کیا اور وہی بات کہی جو شروع میں کہی گئی تھی کہ دیکھو جس نے ماں باپ کو ستایا، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، جس نے ان کو پریشان کیا، جس نے ان کے سامنے مشکلات پیش کی، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، زمین و آسمان کی لعنت ہے۔ میرے عزیزو، ماں باپ کا اللہ نے بڑا اونچا مقام رکھا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کے سامنے اف تک بھی مت کہو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کے سامنے زبان درازی مت کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری عبادتیں خاک میں ملا دیں گے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان سے محبت کرو اور ان کی ضرورتوں کو سمجھو، ان سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، ان سے محبت کرو۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے اگر کسی کی اپنے ماں باپ سے ذرہ برابر بھی کچھ آپس میں کمی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، آج ہی ان سے معافی مانگے۔ ماں باپ ہے، وہ فوراً معاف کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے اس بات کی کوشش کریں کہ جب بھی ان سے بات کرے نرم لہجے کے ساتھ کریں، پیار سے بات کریں، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھیں، اور ان کے حقوق کا پورا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔